الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم نبيه محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بخمس اللهم أمرني به: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين या रब्बल आलमीन. जैसा कि अक्सर हम ये बात जिक्र करते हैं कि जुमा का दिन खास तौर पर ये जो खिताब का मामला है ये एक हफ्तावार तस्दीक का मामला है, हफ्तावार यादगारी का मामला है. बार बार वो हदीस में पूरा आप सल्लल्लाहु के मामूल के बाद बताने की जरूरत महसूस होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जुमे वाले दिन कान या कुरान कोई लगे आप कुरान की तिलावत किया करते थे और लोगों को नसीहत किया करते थे. हमारा अमूमी मौजूद रहता है वो घर पर से पहले घर वाले घरेलू किराया ऐसे सरमाया खानदान ये हमारी बातें चलती रहती है. लेकिन आज इंशाल्लाह हम इस घर से बढ़कर जो है वो आगे की तरफ चलने की कोशिश करेंगे. घर से एक दीवार हमारे जुड़ी हुई है, हमारे हमसाए, फिर वो हमसाए मिलकर जो है माशरा बनता है. वो माशरा सारे कैसे बनेगा उसी तरफ इंशाल्लाह थोड़ी सी कोशिश करेंगे बात करने की. सबसे पहले तो हम ये देखें कि आज हमारा जो रोना है, हमारा जो मसला है वो है पुकार है बाप की. मेरा हक मुझे दो. बाप है तो बेटे से कहता है मेरा हक मुझे दो. बेटा है तो बाप से कहता है मुझे मेरा हक. बीवी शौहर से हक का तकाजा करती है, शौहर बीवी से हक का तकाजा. इस हक के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं. हक है ना, और अगर ये हक पूरा कर रहा है तो मेरा भाई भी है, मेरा बेटा भी है, मेरा शौहर भी है, मेरी बीवी भी है. अगर वो मेरा हक पूरा नहीं करे तो फिर वो अब मेरे लिए कोई वो मेरा दुश्मन. इस हक की बुनियाद पर हमने ये हक का तकाजा है. हालांकि हमसे मतलब दुनिया में हक का तकाजा नहीं, हक मांगना नहीं. हमसे मतलब ये है कि हमने अपना फर्ज अदा करना. हमसे अपना फर्ज अदा करने का मुतालबा है, ना कि हक मुतालबा. अगर कहीं हमारे हुकूक में कोई कमी कर रहा है, कोई कमी कर रहा है तो आखिरत का दिन है अपने हक का मुतालबा करने. आखिरत का दुनिया में अपना हक मांग नहीं सकते. दुनिया में तो आपने अपना फर्ज अदा करना है, ये है हमसे मुतालबा. और आखिरत में जब अल्लाह के यहाँ पहुंचेंगे तो बीवी खड़ी होगी अल्लाह की, या अल्लाह इसने मेरा हक दे. अब वहां मुतालबा होगा. अगर कहीं दुनिया में किसी को लगता है कि फलाने मेरा हक नहीं है तो वो ये यकीन रखिए कि आखिर उसकी सुनवाई नहीं लगा है, आखिर उसके हुकूक की राय नहीं लगा है. इस ये जो सोच बनती है ना हमारी एक दूसरे के हुकूक मांगने का, इससे एक दूसरे के क्या बनते हैं दुश्मन बनते हैं. हमारा तो सारा मौजूद ये होता है कि आपस की मोहब्बत बढ़ जाए, आपस की वो मुआफ़क़त हो जाए, आपस की जो है वो मोहब्बत वसीला रहमी हमदर्दी और मजबूत हो जाए. वो एक दुनिया की बुनियाद पर होगी जब मैं ये सोचूंगा कि मैंने अपना फर्ज अदा किया. अभी मैं आपके सामने अगर वालिदैन के हुकूक का तज़किरा करूं और वालिदैन के हुकूक का मौजूद आपके सामने पेश करूं तो जो वालिदैन हैं उनके कान खड़े होंगे. भाई वालिदैन के ये हुकूक बनते हैं. उसूलन जो वालिदैन के हुकूक है वो मौजूद किसके लिए है? हमारे बच्चों के लिए. वो सुने के वालिदैन के हुकूक हैं. और अगर कहीं बीवी के हुकूक का तज़किरा होगा तो बीवी के कान खड़े हो जाएंगे, वो सुनना शुरू कर देंगे कि हाँ बीवी के ये हक है. हमारा आज मौजूद यही बन चुका है कि हम अपने हक को कोई जुमला हमारा हक है यहाँ रखो हमारा. ये जो हक की एक पुकार है ये ही असल में सारे के साथ है. और आज तो मुझे और ही माना है हमारे मसावात, वो औरत का हक, वो जानवरों का हक, वो ये सारी चीजें इस्लाम से बढ़कर कोई किसी को हक देता है. और सबसे बढ़कर तो आज ये जुमला बोला जाता है तो हुकूकुल्लाह की कोई खैर नहीं, कोई मसला नहीं. अल्लाह माफ करे. हुकूकुल इबाद से मतलब पूछा जाए तो इस्लाम हुकूकुल इबाद की बात नहीं करता. इस्लाम से बढ़कर हुकूकुल इबाद का कौन जाने है? एक हदीस आपके सामने है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने के अंदाज में सवाल किया करते थे. कुरान भी सवाल करता है लोगों से और समझाने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा तुम्हारे नजदीक मुफलिस कौन है? सहाबा ने पहले प्रश्न किया रसूलुल्लाह हम नहीं जानते. फिर जब दोहराया गया उनका सवाल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये सहाबा ने ये जवाब दिया, या रसूल अल्लाह हम तो मुफ्लिस उसे समझते हैं जिसके पास दरहम दिनार, इसके पास पैसा, आज की जुबान में रुपया पैसा नहीं है, घर बार नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये मुफ्लिस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का वो मुफ्लिस तो वो है जो नेकियों के बाहर लेकर आएगा जन्नत में। नेकियों का रोजे रखे, अगर 60 साल जिंदगी गुजारी है तो 50 साल की नमाज़ें भी मौजूद होंगी, 50 साल के रोजे भी मौजूद होंगे, कहीं उम्रे किए होंगे, हज किए होंगे, ज़कात दी होंगी, बहुत सारी नेकियां होंगी, नेकियों के हम बाहर लेकर आए। लेकिन होगा क्या, किसी की हमदर्दी की, किसी को गाली दी, किसी के साथ ज्यादती की, बहन का हक नहीं दिया होगा, बीवी का हक नहीं दिया होगा, औलाद के हुकूक पूरे नहीं किए होंगे, हमसाये का हक नहीं दिया होगा। इस बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो लोग जो हुकूक का उसको दावेदार होंगे उसको पुकारेंगे, उनको बुलाएंगे कि आज कौन सी करेंसी चलने वाली है, आज सिर्फ नेकियां हैं, इसके बाद नेकियों का बात है, ये दौलत लेकर आया है, आज करेंसी है, इसके बाद जिसका जो हक बनता है उसके मुताबिक इसकी करेंसी में से, इसकी उस दौलत में से ले जाए, इसकी उस नेकियों में से ले जाए, ये मामला होगा कि उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद मामला ये होगा कि अभी भी वो दावेदार खड़े उस पर अल्लाह को हुक्म देंगे कि अपने गुनाहों की बोलियां इसके सर डाल दो। वो शख्स जो नेकियों के अंबार लेकर आया था वो दूसरों के गुनाहों के बोझ तले दबकर कहां चला जाएगा। इससे बढ़कर भी कोई पूरी बात का तसव्वुर दे सकता है कि कोई मजहब, कोई जो है वो नजरिया, कोई इज्म, इससे बढ़कर कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, हमने सिर्फ दुनिया में ये मतलब है कि हमने दुनिया में अपना फर्ज अदा करना है, हक का मुतालबा से करेंगे, अगर कोई कभी कर रहा है तो उसका मामला। अच्छा, एक और बात भी, हमें कुछ चीजें रटवा दी, हमारा मामला, हमारा वो तबला ही रटने वाला हो। शुरू करते हैं बचपन में, स्कूल में जाते हैं तो टीचर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से रटाना शुरू करते हैं, बड़ी मादर के साथ बाजार में भी ये रटाने का मामला हम रट रहे हैं, बड़ों का अदब करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, रटते हैं जुमले, बड़ी मादर के साथ तवज्जो दिलाई किसी तरफ से, तो मैं चाहता हूं कि वो तवज्जो मेरी हुई तो आपकी तरफ भी हो। हम नमाज में पढ़ते हैं, जब रुकू से खड़े होते क्या पुकार लगते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, कितने अफराद को मुझसे मेरी इस पर सुनना है, कितनों को समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते भी अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने अल्लाह की हम्द लिया। अब जब ये पुकार इमाम की तरफ से लगेगी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की हम्द बयान की, आगे बता क्या है, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन। जब उसे इस मतलब का पता होगा, फिर मुझे तो ये पुकार लगाई गई है कि जो अल्लाह की हम्द करता है उसकी सुनी गई, अल्लाह ने उसकी हम्द सुन ली। अब मैं किस जज्बे से, किस जो है वो तौफीक से, किस जो है वो कोशिश से मैं कहूंगा अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह सारे शुक्र तेरे लिए, अल्लाह सारी रहमतें सारी जो है वो उनको इनायत तेरी ही तरफ से, ये हमारा वो निजाम है। बड़ों का अदब करो, पड़ोसी के हुकूक अदा करो, वो बात हो रही थी घर के हवाले से, हमें घर का बड़ा मामला था। ये जो इस्लाम है, इस्लाम का जो फलसफा इखलाक है वो है कि इंसान का इंसान के साथ रवैया है। ये है इस्लाम का पूरा फलसफा, ये है कि इंसान का इंसान के साथ रवैया क्या है। सबसे पहले तो इंसान का अल्लाह से ताल्लुक क्या है, अल्लाह की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक न कराए, उससे बढ़कर उसके साथ जो पहला इंटरेक्शन होता है उसके माँ बाप का, वालिदैन के साथ उसने शुरू करे, फिर उसके बाद शादी होगी, बहन भाई होंगे, फिर बच्चे होंगे, उनके साथ उसने शुरू का मामला, उनके हुकूक की अदायगी का मामला, अपने फर्ज का वो जो शऊर होना चाहिए ये मामला। अब जरा घर से बढ़कर आगे की बात करते हैं। मेरे घर के साथ एक घर जुड़ा हुआ, दीवार के साथ एक दीवार जुड़ी हुई है, वो मेरे हमसाए। अब वो मैंने भी बात की ना, हम रटे हुए हैं और आपको इतनी इंफॉर्मेशन का भरमार है कि हम हदीसें सुनते भी हैं, उसे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ये हम इंप्रेशन देते हैं, लाइक करते हैं, उस पर वो जो है वो हार्ट का इंप्रेशन देते हैं, लाइक करते हैं, तो 4-5 तरह के इंप्रेशन की आदत है। ये हमारा तर्जुमा हो गया ना हदीस के बारे में, हदीसें तो हम सुनते हैं। अब जरा उसी पैराडाइम में समी अल्लाहु लिमन हमीदा वाले अल्फाज के पैराडाइम में सुनिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहिम मेरे पास आए, हुक्म ये है, वो आए और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इतनी ताकीद की हमसाए को, इतनी ताकीद की कि मुझे ये खौफ हुआ कि कहीं हमसाए को विरासत में हिस्सा ना देना पड़े। ये कौन कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात भी यानी जवाब में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तो जवाब में मुझे जाने का जवाब दिए, ऐसे नहीं कि हम इतना पड़ोसी का हम भी सुनते हैं, हदीस आगे बयान भी करते हैं, क्या बात है मेरा कानून कल अल्लाह के हुजूर खड़ा हो गया, मेरा हमसाया या अल्लाह इसने मुझे तकलीफ दी थी, बल्कि और हदीस भी सुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं होगा, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं होगा, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं होगा। सहाबा तो लड़ते होंगे, मतलब इस जानी का तज़किरा होगा अल्लाह के नबी कसम खा, किस शराबी का तज़किरा होगा कि अल्लाह के नबी कसम खा, ऐसे किस शख्स का तज़किरा होगा कि जिस पर अल्लाह के नबी कसम खा रहे हैं कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, कौन?
وہ جس کا ہمسایہ اس کی شیطانیوں سے، اس کی ایذا رسانیوں سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو۔ اب ہم ذرا تصور کریں اپنے گربان میں سنتے ہیں، حدیث پڑھتے بھی ہیں، آگے بیان بھی کرتے ہیں، عمل کے حوالے سے کتنا تعلق ہے۔ میں بتا رہا تھا قیامت والے دن میرا ہمسایہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کون کون سی چیزیں میں اسے دے دیتا؟ میرے گھر میں شادی ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چل رہا تھا، میں اپنے گھر کا سارا پانی جو ہے وہ گراج میں گرا دیتا ہوں، سارا جو ہے اس سے متاثر ہو گیا، مجھے کیسے کسی کی کیا پڑتا؟ بلکہ حدیث میں تو چاہے وہ ایک اثرت کے حوالے سے تھوڑی سی ضعیف حدیث ہے، اللہ کے نبی سے کیا فرمایا؟ اگر تم پھل کھاؤ تو اس کے چھلکے جو ہے وہ تم باہر رکھ دیں، مبارک اس کے چھلکوں کو دیکھ کر، اس پھل کے چھلکوں کو دیکھ کر تمہارے ہمسائے کا بچہ کہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ رکھو، اس کی مہک گئی ہوگی تمہارے ہمسائے کے گھر، اس کے گھر میں بھجوا دو، شوربہ بھجوا دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارا کیا تعلق؟ ہم تو آج بھر کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، فلانی جگہ کھانا کھا رہے ہیں، فلانی جگہ اپنے سارے شریکوں کو، اپنے سارے رشتے داروں کو، اپنے دوستوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چلا رہے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں ہم کیسا کھاتے ہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اور قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ایک بات ہو رہی تھی ہمسائے کے بارے میں، وہ سارے معاشرہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے سارے معاشرہ بنانے، اور پھر وہ جو آپ کی تعلیم پر مستقل جو ایک معاشرہ قائم ہوا تھا وہ ایک سارے معاشرہ، وہ ساری چیزیں چاہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے معاشرہ قائم ہو لیکن وہ تھا ایک سارے معاشرہ۔ اب ذرا ایک پیراڈائم میں ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے، اس معاشرے میں کوئی عورت اپنے گھر والے کو جب بھیجتی تھی جہاد، اسے یہ یقین نہیں تھا میرا گھر والا واپس نہیں آئے، اسے یقین تھا کہ یہ گیا اللہ کے راہ میں، پتہ نہیں اس کے آنے کے امکانات بہت کم ہیں، یہ واپس نہیں آئے، لیکن کیا اسے خوف تھا؟ کیونکہ معاشرہ قائم ہو چکا، اسے پتا تھا میں چاہے بیوہ ہو جاؤں یہ معاشرہ میرا حق دے گا، میں چاہے بھوکی مر جاؤں یہ معاشرہ میرا حق دے گا، وہ معاشرہ قائم ہو چکا۔ یہ معاشرہ قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری، گھر سے بڑھ کر اس معاشرے کا قیام ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ معاشرہ ہم قائم نہیں کرتے، اس کی جدوجہد نہیں کرتے تو بڑی معذرت کے ساتھ جن پریشانیوں کا، جن مسائل کا ہم شکار ہے اس سے بڑھ کر شکار ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر ہو کے ایسے کچھ افراد، ایسے کچھ افراد جو شاید آٹے میں نمک کے برابر ہوں بھائی، ان کو مضبوط کرنا ہے۔ 100 افراد ہیں آپ کے معاشرے میں، ان 100 افراد میں 10 اچھے ہیں، آپ 10 کا ساتھ تو دیں، 10 کے ساتھ تو کھڑے ہوں گے آپ کے خاندان میں کچھ ایسے جو سادگی کے ساتھ شادی کرتے ہوں گے، کھڑے ہو جائیں ان کے بازو میں، کھڑے ہو جائیں ان کی توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کی بزنس کمیونٹی کے اندر ہوں گے کچھ ایسے افراد جو سود کے ساتھ کام نہیں کرتے، آپ کی مارکیٹ کے اندر ہوگا کوئی ایسا شخص جو بے ایمانی نہیں کرتا ہوگا، ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہوگا، کھڑے ہو جائے اس کے ساتھ، صرف کھڑے نہیں ہونا، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہمارا معاملہ بھی ہم لوگ اپنے سپروں کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بیٹھنا ہے اس قدر متاثر کرتا ہے۔ آج کی سائنس، آج کی سائیکالوجی سے کہتی ہے ہر انسان اپنے ارد گرد کے 5 افراد کا اوسط ہوتا ہے، یہ آج کی سائیکالوجی کے الفاظ۔ ہر فرد جو ہے، ہر انسان اپنے ارد گرد کے 5 افراد کا اوسط ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا اوسط 5 افراد سے ملنا جلنا ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، یا گھر سے باہر نکلتے ہیں میرے دوست ہیں، 5 دوست ہیں۔ اب کسی میں برائی اچھی ہوگی، کسی میں کم ہوگی، لیکن میرے اندر برائی کتنی ہوگی جتنی اوسط ہوگی۔ ایک اور مثال سے سمجھ لیجیے، ایک آدمی جو انتہائی شریر ہے، انتہائی نافرمان ہے، انتہائی فاسق تجار ہے، اسے کہا جائے تیری شرابتیں، تیری گالیاں، تیری ساری باتیں ذرا 1 گھنٹے کے لیے خاموش ہو، اور 5 علماء کے سامنے اسے بٹھا دیا، 5 دینداروں کے سامنے اسے بٹھا دیا، وہ خاموشی سے سنے۔ اب ذرا دیکھیے کہ گھنٹے بعد وہ نکلے گا کیا حالت ہوگی؟ وہ شرارت کا تھوڑا سا تو ان سے کم ہوگا نا، شرارت کی تھوڑی تو کوئی کیفیت اس میں کم ہوگی، تو گالیوں کے کچھ نہ کچھ الفاظ تو کم ہوں گے۔ اچھا ایک اور پیراڈائم ہے، ایک عالم، ایک باعمل، ایک وہ شخص جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں روتا ہے، اس میں آپ میں ہر وقت آنسو رہتے ہیں۔ اب اسے کہا جائے کہ اگر 5 ایسے دوستوں میں بیٹھے ہو جو کپڑا کھا رہے ہیں، جو کندھے لگا رہے ہیں، جو لطیفے سنا رہے ہیں، جو دوسرے کو جوتے لا رہے ہیں، اسے کہا جائے کہ صرف تم نے سننا ہے۔ یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ عالم جو آپ میں نبی لے کر گیا ہوگا اللہ کے خوف سے، وہ واپس آئے گا تو دھکے لگاتا ہوگا، وہ واپس آئے گا تو دنیا کی محبت ہوگی اس میں، وہ خدا حافظ اس کی جان سے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اصل میں صحبت کا، اس صحبت کا اختیار کرنا ہمارے جسم پر بڑے اثرات ڈالتا ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اصل میں آج ہمارا موضوع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہوگا کیسے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ اور ہماری پہلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
جو ہے وہ پکار ہوتی ہے ہر فاتحہ کی صورت میں، ہم نماز میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ایک چیز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ متقین کا راستہ دکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ راستہ چاہیے، چلو کوئی صحبت اختیار کرو، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ اختیار کرو ان لوگوں کا جن پر اللہ نے اپنا انعام۔ یہ راستہ اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنے اندر وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی بنانی پڑے گی، ایسی اجتماعیتیں بنانی پڑے گی کہ جس کے اندر انسان اپنے روح کی آبیاری حاصل کرے۔ دیکھیں ہماری جسمانی ضروریات ہیں، مجھے روٹی چاہیے، اس کے لیے میری جو ہے وہ ساتھی اللہ نے میری بیوی پیدا کر دی، یا اس کے بعد اگر اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کا بیٹا بنا دیا، یہ میری جسمانی ضروریات کی کیا ہے، پورا کرنے کے سامان ہے۔ میری کوئی روحانی ضرورت بھی تو ہے، مجھے میری روح کو بھی تو تسکین چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اوپر سے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کباڑا بچا رہے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہے، کھوکھلے، ایمان ہے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں۔ قرآن ہمیں تسکین دیتا ہی نہیں، قرآن سے ہم ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں تھے، کیا مانگتے ہیں؟ وہ شیطان کا آج جو وار ہے سب سے بڑا، اس نے انسان کو تنہا کر دیا۔ وہ کہتا ہے چھوڑو اپنی محفلیں، چھوڑو تنہائی میں بیٹھو، انٹرنیٹ پہ دیکھو۔ یہی تنہائی، وہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تنہائی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم معاشرہ سچوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ الفاظ یہ سمجھانے کے انداز ہے آپ سے کہ کوئی شخص اگر کسی وہ عطر والے کے پاس بیٹھا ہے تو چاہے اسے کچھ نہ خریدے، وہ خوشبو کا کچھ نہ کچھ جھونکا اپنے اندر لے کر آئے گا، خوشبو سے مستفید ہو کر آئے گا۔ اور وہ شخص کہ جو کسی بیٹھا ہے کسی لوہار کے پاس، چاہے اس لوہار سے کچھ نہ خریدے، اس چور کو کچھ نہ کچھ اپنے کپڑوں پر لے کر آئے گا۔ اس سے کسی کی تذلیل مراد ہے کہ لوہار جو ہے وہ نچلا ہے اور جو ہے وہ جو عطر والا ہے وہ اونچا ہے، نہیں۔ یہاں یہ مراد ہے کہ جہاں جس محفل میں بیٹھے ہو اس محفل کے اثرات تم پر ہوں گے۔ بلکہ ایک اور انداز سے بھی سمجھایا جاتا ہے، جن افراد کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ تعلق ہے نا، وہ آپ کے جنازے کی پہلی صف ہے۔ اب آپ سوچ لیجیے آپ کے جنازے کی پہلی صف میں کون ہے؟ بے نمازی، دنیا دار، رشوت خور، سود خور، بے حیا، بے شرم یا حیا دار۔ یہ ہمارا یہ اختیار ہے، یہ تصویر ہے نا، یہ آتے ہمیں میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ اس جماعت کا، اس سارے معاشرے کا اختیار کرنا، یہ معاشرہ ہی آگے بڑھ کر پھر ہمارے لیے جو ہے وہ دوستی بات کرے، ان کو قوت دینا، ان کو جو ہے وہ مستحکم کرنا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے مثال دی، وہ ایک سود خور جو معاشرہ ہے اس کے اندر اگر آپ کا کوئی دوست سود سے بچا ہوا اس کے ساتھ کھڑے ہو، قولوا مع الصادقین۔ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو مہندی نہیں کرتا، جو جہیز نہیں دیتا، کھڑے ہو جائے اس کے ساتھ، یہی قولوا مع الصادقین۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، یہی قولوا مع الصادقین۔ آپ کے گھر والوں میں جو جماعت کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی دینی جماعت کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو جڑ جائے اس کے ساتھ، قولوا مع الصادقین۔ ہر جگہ ہر لمحہ ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے، ہاں ہم چلے تو صحیح۔ اور یہ معاشرہ، یہ جماعت اختیار کرنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے فرمایا۔ آپ نے فرمایا آمرکم بخمس، پانچ باتوں کو تمہیں میں حکم دیتا ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے، دوسری حدیث میں بتاتا ہے اللہ امرنی بنا، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دے رہا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پہلا حکم کیا ہے؟ بالجماعت، جماعت کے ساتھ۔ اب وہاں ہمارے ذہن میں کافی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، بھائی کون سی جماعت اختیار کریں؟ وہ جماعت تو ایسی ہے، وہ جماعت تو ایسی ہے۔ ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے کتنے پاپڑ بھیجتے ہیں، کتنی جو ہے وہ مشورے کرتے ہیں، فلانے سے مشورہ، فلانے سے مشورہ، فلانے سے مشورہ، پھر جا کے اسکول میں بھیجتے ہیں۔ اچھا نہیں اس کے اثرات ویسے ملتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ وہ اسکول ہے ہی بیکار، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے یا اسکول والوں کی غلطی ہے؟ ہمیں ہی سمجھنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہوگی۔ اور اس جماعت کو ڈھونڈتے وقت بھی ہم نے ایسی کوشش کی، ان صلحاء کو، ان اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہوئے بھی ایسی کوشش کرنی، اور ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے، یہ جماعت والے، یہ نیک لوگ، یہ ہوں گے بنو آدم، یہ آدم کی اولاد ہوں گے۔ اور آدم کی اولاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاؤون، یہ تمام بنی آدم کیا ہیں؟ خطا کار۔ ایسا نہیں کہ تم فرشتے ڈھونڈ لو، فرشتے اس زمین میں، اس دنیا میں، ایک مادی دنیا میں تمہیں فرشتے نہیں ملے۔ ہاں فرشتہ صرف انسان ملے، وہ فرشتہ صرف انسان کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اس روح کے تقاضوں کو اپنے اوپر رکھا ہے اور حیوانی تقاضوں کو دبایا ہے۔ اور وہ آدم میں درندہ صرف مل جاتے ہیں، یہ دونوں طرف استعمال ہوتی ہے۔ فرشتہ صرف، فرشتے میں ہے صرف روحی روح، جسم ہے ہی نہیں، حیوانی تقاضا ہے ہی نہیں۔ تو جس نے اپنے حیوانی تقاضوں کو اتنا دبا دیا کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، وہ فرشتہ صرف انسان ہو گیا۔ اور درندہ صرف جس کے اندر روح بھی تھی، جسم بھی تھا، حیوانی تقاضے بھی تھے، اس کے حیوانی تقاضوں نے اس کی
روح کو پامال کر دیا، دبا دیا، ضرورت محسوس نہیں کرتی، اسے کھانے کی حاجت ہے، اسے پینے کی حاجت ہے، اسے بیوی کی حاجت ہے، اسے اپنے روح کو قرآن سنانے کی حاجت ہی نہیں، اسے نیکی کرنے کی حاجت ہی نہیں، اسے کسی کے ساتھ خدمت خلق کرنے کی حاجت ہی نہیں، کسی کا حق ادا کرنے کی حاجت ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ درندہ صرف انسان، کیونکہ اس نے حیوانی تقاضوں نے اس کو پامال کر دیا، اس کو قبضے میں کر لیا، اب یہ درندہ صرف۔ اور اکثر تو ہم نہیں کہتے کہ ہم میں سے فرشتہ صرف انسان بھی ہیں یا درندہ صرف انسان بھی ہیں، ہم تو کہتے ہیں درمیانی کیفیت میں ہم تو اس نفس کے ساتھ ہیں جو جسے نفس لبامہ کہا گیا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارا نفس ہمیں کچوکے لگاتا ہے، اور اگر کچوکے نہیں لگا رہا پھر تو ہم وہ زندگی کی حد سے باہر کر چکے ہیں، وہ ہم اس کیفیت میں ہیں کسی کا حق کھا رہے تو ہم نے یہ نفس کہتا ہے غلط کیا، جھوٹ بولے تو نفس کہتا ہے غلط کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو نفس کہتا ہے بہت اچھا کام، یا دل کو خوشی مل رہی ہے، دل کو کشادگی مل رہی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وہ صحبت صادقین کا اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور کہیں اگر کمی کوتاہی کسی جماعت میں ہے، کسی فرق میں ہے، کسی یعنی لوگوں کے گروہ میں ہے، تو یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی بن آدم ہے۔ لہذا ہمارا آج کا موضوع یہ تھا کہ وہ جو معاشرہ ہے اسے صالح بنایا جائے، اور صالح معاشرہ بنے گا تب جب کہ ایک جماعت اختیار کی جائے گی، ایک جماعت کے اندر شامل ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں، آپ کو فوراً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، یہ قرآن کی برکت ہے، میرے کہنے کی کوئی برکت نہیں، میرے کہنے کا کوئی کمال نہیں، یہ قرآن ہی کی برکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی برکت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی برکت ہے کہ ہم اس سے فیض حاصل کریں۔ اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ بنایا، آپ چاہتے تو اکیلے نہیں کام کر سکتے، اکیلے اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا جو مقصود تھا وہ بھی تھا کہ معاشرہ بنائیں۔ آپ کسی کا مشورہ لینے کے یعنی آپ کو خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہترین صفت میں پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے، بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے جواب الکلم دیے گئے، قرآن کے دل جو ہے مبارک ہوتا ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی حاجت ہے، لیکن لوگوں کو اپنے قریب کیا ہے، لوگوں کو جوڑا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ کیا ہے، پھر ان سے مشورہ بھی مانگا۔ یہ معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ ہی کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالجماعۃ، جماعت کے ساتھ۔ اور پھر آپ سے یہ بھی فرمایا کہ ایک مومن، ایک بندہ مومن وہ ہے کہ جو کسی جو ہے وہ معاشرے سے الگ تھلگ ہے، وہ لوگوں کی تکالیف پر صبر بھی نہیں کرتا، یہ اس مومن سے کمتر ہے کہ جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پر کیا کر رہا ہے؟ صبر کر۔ دیکھیے آج میں کروٹ لے رہا ہوں نا، تو میری کروٹ کسی کے لیے کیا ہے؟ لازماً زحمت ہے، میری کروٹ کسی کے لیے زحمت ہے، آپ کی کروٹ میرے لیے کیا ہے؟ زحمت۔ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں آپ کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر صبر کرنے پر میرا اجر، یہ ہم سے مطلوب ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی، میرا بیٹا، میرا ہمسایہ مجھے تکلیف دے، میں نے اس تکلیف پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، اور میرے ہاتھ سے کوئی اس کو تکلیف کا معاملہ نہ ہو۔ اور ایسے افراد جو اس سارے معاشرے میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ صدیقین کے مقام پر ہیں، وہ صالحین کے مقام پر ہیں، پھر ان کو اختیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ہماری شب و روز کو بدلے گا، یہ ہمارے معاملات کو بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔